ہاں بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک، سب خیریت سے؟ کیسا جا رہا ہے یہ چالان؟ مزہ آ رہا ہے؟ اور مزہ آئے گا ابھی 10-15 دن اور مزہ آئے گا، پھر اس کے بعد صحیح ہوگا۔ 38 سے 40 ہزار ہو گئے ہیں، یہ بھی میں آپ کو کل تک کی رپورٹ دے رہا ہوں۔ اب تو میرا خیال ہے 40 ہزار سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ یہ جو ہے وہ چالان کی بات کر رہا ہوں، اور اگر ایک ایوریج چالان ظاہر ہے 5,000 کا بھی ہے، 2,500 کا بھی ہے، 10,000 کا بھی ہے، 20,000 کا بھی ہے، تو اگر 5,000 روپے کو بھی ایوریج لگا لیتے ہیں تو 5,000 ضربے 40,000، تو وہ آپ خود ہی دیکھ لو کتنا بنتا ہے، کیا حساب کتاب بنتا ہے۔ اور اسٹل ابھی یہی ہے، ہر پارٹی کے بقول جو ہے وہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو سندھ ہائی کورٹ ہے، جو لا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو رہا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے پر یہ ہو رہا ہے۔ اچھا، ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بڑی پیپلز پارٹی پھینکو ہے، اس سے زیادہ تو آپ کو مطلب اگر وہ یہاں سے کوئی چیز پھینک رہے ہیں تو وہ چاند پہ پہنچے گی۔ اچھا، جو ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو اور جماعت اسلامیہ متحدہ کا یا کوئی بندہ لگا ہوا وہ چیزیں ہو گورنمنٹ میں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہی کے لوگ لگے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے جو کون پتہ نہیں سارے اوپر کے بندے، تو انہوں نے یار 8-10 دن میں ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا یار جب سے یہ لگا ہے جو ہے وہ جو کرائم ہے وہ 90% سے پتہ نہیں 10-20% پہ آ گیا۔ اب پتہ نہیں انہوں نے کون سا کرائم کا، مجھے لگتا ہے یہ وہ کرائم کہا انہوں نے، وہ جو ٹریفک پولیس والے جو بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، وہ جو بھتے لیتے تھے، چائے پانی سگریٹ کچھ بھی دے دو، ماں کی آنکھ 40-50 کا ماوا ہی کھلا دو، یہ وہ والے کرائم نیچے آ گیا ہے ان کی۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے گہری بات کی ہوگی، تو وہ کرائم واقعی نیچے آ گیا ہے۔ اور وہ کرائم یوں نیچے آ گیا کہ انہوں نے بیسیکلی ان پولیس والوں کے ساتھ بھی زیادتی کر دی، ان کے ساتھ بھی ظلم کر دیا، اس حوالے سے کہ یار مطلب جو ان کی پیسے دے کے وہ 6-8 لاکھ روپے دے کے آئے تھے، اور اس کے بعد ان کو جو پیسے ملے تھے اور اس کے حساب سے جو چیزیں چل رہی تھیں، انہوں نے اس کو بھی لات مار دی اور سب چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔ حالانکہ ان بیچاروں کی نوکریاں 6-7 لاکھ روپے دے کے دی تھی، لیکن ایٹ دا اینڈ یہ کیا کہ ان کے پیسے بھی خود ہی ماننے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا بھئی یار یہ کیا سین ہو گیا، وہ بھاگ گئے۔ اچھا، ڈمپر سے کنٹینیو لوگ مر رہے ہیں، صحیح ہے، اور اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ وہ جو آپ کو دکھتے ہیں کہ یار وہ ڈمپر کے اوپر یہ ہوا، ڈمپر مافیا ایسا ہے، ڈمپر مافیا ویسا ہے، جیسا بھی ہے، تو لیکن ان کے بندے جو ہے وہ جا کے ملے اور انہوں نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی، جو آپ کے ٹریفک پولیس ہے، جنرل پولیس ہے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ یار یہ تو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں چیزیں، تو انہوں نے جا کے اپنا مدعا سیدھا کیا، اپنا الو سیدھا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یار ایک کام کرو، ڈرائیونگ لائسنس کا پروسیس اچھا کراؤ، اور جو ٹریننگ اور جو وہ چیز ہے جس سے پتہ چلے ڈرائیور کیا ہے، کیسا ہے، اس کو چلانی آتی ہے، اور باقی پروٹوکول، اس میں نرمی کرو۔ تو میں تو اس شہر کا ہوں، مجھے پتہ ہے نرمی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سیٹنگ بناؤ، ٹھیک ہے، تو اس کی سیٹنگ بنا تو باقی تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، باقی تو فیس ہے، جو چیک ہو سکتا ہے اس کے اندر نرمی کر لو۔ تو پھر میں وہی والی بات کہتا ہوں کہ بھائی یہ کراچی ہے، یہاں کے لوگ بے حس اور بغیرت ہیں، جاہل گنوار نہیں ہیں، یہ بات میں آپ کو 100 دفعہ بتا چکا ہوں۔ اچھا، پھر آپ دوسری طرف ایک چیز دیکھیں کہ کوئی بھی سختی، ڈمپر پہ کیمرہ لگے، ڈمپر پہ ٹریکر لگے، ڈمپر کی جو ایویلیویشن ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہو رہا، دے مار 4.5 ٹک 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 ٹک۔ ابھی میرے ایک جاننے والے ہیں، پرسوں کی بات ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار یہ میرے نا 2 چالان آ گئے اور آگے پیچھے کر کے 12,000 روپے کا چالان آ گیا۔ اچھا، اس لڑکے کی تنخواہ ہی 43,000 روپے جو کٹ کٹا کے اس کو ملتی ہے، اس میں 1,000-1,500 فیول کا ملتا ہے، وہ 1,000-1,500 موبائل کا ملتا ہے، 30-40 لیٹر فیول ملتا ہے، وہ جس ڈپارٹمنٹ یا جس سیکٹر میں جاب کرتا ہے۔ تو غلطی سے وہ ویڈیو چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو وہ اس نے کہا یار میرا تو 13,000 کا بھائی لگ گیا۔ تو میں نے کہا بس جیے بھٹو کا ایک نعرہ لگا دیتے ادھر ہی جا کے، جب تم جمع کراؤ تو جب جس کو جمع کراؤ ادھر جا کے یہ نعرہ بھی لگانا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کارساز کے اوپر، کارساز والے روڈ پہ ایک گاڑی والا کسی کو ہٹ کرتا ہے تو وہ
پکڑا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہٹ کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے. نیٹی جیٹی کے پل پہ جو ڈمپر ٹرالر ہے وہ ہٹ کرتا ہے, ڈرائیور بھاگ جاتا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں, میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آرمی کو بھی بندے چاہیے نا, اگر ایسے بندے جو مطلب بندہ ماریں اور نکل جائیں اور اس طرح کے, تو یہ جتنے ڈمپر ٹرالر چلا رہے ہیں یہ بڑا اچھا آپشن ہے. یہ فل چیتے ہیں, یہ بلیک بیلٹ سے اوپر ہیں بھائی. آپ دیکھو یہ ہاتھ ہی نہیں لگتے. تو یہ بھی ایک ہمیں پتہ ہے, ہمارے پاس ایک فورس, چھپی ہوئی فورس جو ہوتی ہے نا, کہ ہم کبھی بھی شہر پہ ملک پہ برا وقت آئے تو ہمارے پاس یہ چیتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح ہے, اب دم کٹے ہوئے ہیں یا بغیر دم کے ہیں وہ تو ان کو جب وہ چیک کریں گے بتائیں گے کیسے ہیں یہ, لیکن یہ ہاتھ نہیں لگتے. اور جہاں تک چالان گئے وہی والی بات ہے, چاہے اس میں جماعت اسلامی ہو, چاہے متحدہ ہو, چاہے وہ آفاق احمد صاحب والی جو ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ ہو, چاہے اس میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہو, کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی لوگ ہوں, لیکن ایٹ دا اینڈ ان سب کو یہ ریئلٹی پتہ ہے کہ یار زبان سے, یا ہو سکتا ہے ان کو نہیں پتہ ہو, یار مجھے پتہ ہے صرف یہ بات, یہ جو روز کے بیانات چیزیں ہو رہی ہیں اور پیرالل میں روز کے 2-4 ہزار چالان کٹ رہے ہیں, تو وہ کیا چل رہا ہے؟ صحیح ہے. تو پھر وہی والی بات, وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں, یہ حلالی پنا ہے یا یہ میں اس کو پھر کیا کہوں. تو یہ وہاں یہ جملے اب ان کے فٹ ہو رہے ہیں ان چیزوں پہ کہ یار یہ حلالی, یہ کون سا حلالی پن ہے, اور اگر یہ حلالی پن ہے تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے. تو وہ والی باتیں ان کی فٹ ہو رہی ہیں. اور میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی ایسی سیٹنگ بنتی ہوں کہ پاکستان ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ایک اچھا آپشن ہے کراچی کی بہتری کے لیے. اب تو حیدرآباد کو بھی ٹیکہ لگ گیا, اب تو حیدرآباد کا بھی سنیں 500 کا 5000 کر دیا, لیکن یہ بھٹو اور جو ان کو لائیں, جن کی سب پہ نظر ہے, جن کو سب کا پتہ ہے, تو ان کے اپنے جو معاملات چیزیں چلنی ہیں, یا جس طرح سے 27ویں وہ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے 15-20 دن بعد سندھ گورنمنٹ, اس ملک کا جو قانونی نظام ہے ایماندارانہ اور مطلب حق حلال سے بھرپور, تو وہ 15-20 دن ابھی, اور مجھے کہ 15 سے 18 دن میں یہ روک دیا جائے گا, اس پہ فیصلہ ہو جائے گا, یا ایک ایسی منطق آ جائے گی جس میں سب کی عزت بچ جائے, کوئی کسی کا گریبان نہ پھاڑے کہ یار اس کی ٹیکنیکل اس کے اندر وہ ہے, تو ہم جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے اس کی ٹیکنیکل اس کے اندر وہ ہے, تو ہم اس وجہ سے اس کو روک رہے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی اب چالان نہیں کٹے گا. لیکن یہ آئے گا ابھی 8-10 دن 12 دن بعد سمجھ میں. ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا, صرف یہ کراچی میں وہ عوام جس کا چالان کٹ رہا ہے, یا شاید مجھے سمجھ آ رہا ہے. اور 27ویں ترمیم ہوگی, اور کوئی معاملات ہوں گے, کوئی کیا کہتے ہیں آپ کو, وہ کوئی ملک کو اسٹریٹجی بتانی ہوگی, کوئی سی پیک کا منصوبہ ہوگا, کوئی اور منصوبہ ہو, سب کے اوپر سب بیٹھیں گے, سب کی باتیں ہوں گی, سب ملک کے وسیع تر مفاد میں باتیں کریں گے چیزیں. حالانکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ یار ہم جتنی بھی یہ کیمرہ میننگ اور یہ وہ آیا, فیصلہ جہاں سے آنا ہے انہی فیصلہ والوں سے میں کہتا ہوں بھائی کراچی کو بھی غلطی سے دیکھ لو, کسی کی ڈیوٹی لگا دو, آپ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے, کسی کی ڈیوٹی لگا دو, کوئی ایماندار بندہ ہی لگا دو, اس کو بولے یار چل ادھر اس شہر پہ ایمانداری کر لے. تو وہ ایسے شو کرایا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم, یہ چور پیپلز پارٹی, یہ چور نون لیگ, یہ چور حرام خور متحدہ, جو 2-4 دفعہ مطلب 50 سال میں 20 سال پیپلز پارٹی چور رہی ہے, 20 سال چور نہیں ہے. 50 سال میں نواز شریف 2 دفعہ چور رہا ہے, 2 دفعہ چور نہیں رہا. 50 سال میں 30 سال متحدہ چور رہی ہے, 20 سال چور نہیں رہی. تو یہ پارٹیاں پھر دوبارہ سے ایک ترمیم ملک کے وسیع تر مفاد میں بنا رہی ہیں, جس سے یہ ملک کو بہترین, مضبوط اور آگے بڑھائیں گی. اور جو ہے وہ پاکستان کی عوام, ظاہر ہے ساری پارٹیاں تو پورے پاکستان کی عوام کے لیے ایک بہترین وسیع تر مفاد میں, کہ جیسے یہاں سے مریں ڈائریکٹ سیدھا بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے, وہ پروسیجر لے کے آ رہی ہیں. لیکن ای چالان نہیں روک پا رہی. ای چالان چلتا رہے گا, ای چالان ہوتا رہے گا. میں پھر بتاتا ہوں, یہ وہ چیز نہیں ہے, دیکھو میرے بھائی مجھے نہیں مارو, میری امی منع کرتی ہیں, دیکھو میرے بھائی جھوٹ بولنا گبری بات ہے, دیکھو میرے بھائی ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ گندی بات ہوتی ہے. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں. یہ ان کا صرف ایک علاج ہے, گدی پہ چماٹ, اور جب وہ پوچھے کیوں مارا تو ایک اور چماٹ, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں. تو جب ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی ویسا ہوگا. پھر وہ جو کوئی بات کہتے ہیں جن کی
پہ پابندی لگی ہے، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. تو یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں بار بار مجھے، حالانکہ میں خود جماعت اسلامی کا سپورٹ ہوں، لیکن یہ چیزیں باہر نکل کے آ رہی ہیں، مطلب ذہن میں آتی ہیں، چیزیں آتی ہیں کہ یار واقعی اب تو وہی وقت آ گیا. تو شاید مجھے ایسا فیل بھی ہوتا ہے. وہ نہیں کہ وہ کریں، چاہے وہ جماعت اٹھے چاہے کوئی بھی اٹھے، لیکن جس لیول کا ظلم ہو رہا ہے اگر اس حساب سے جواب نہیں دیا جائے گا تو ظلم ہوتا جائے گا، ظلم بڑھتا جائے گا، اور جو لوگ کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کے، وہ آپ سے ہٹ جائیں گے اور ان کو پکڑ لیں گے جو ان کے لیے کھڑے ہوں گے. شاید وہ بالکل نئے نام ہوں، شاید وہ بالکل نئے لوگ ہوں، لیکن کم از کم وہ یہ ہوگا کہ حق پہ وقت پہ کھڑے ہوں گے. تو ان کو سوچنا چاہیے. اذان کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کراچی کی عوام کے ساتھ آسانی کرے. 10 ہزار کے چالان ہیں، 5 ہزار کے چالان ہیں، ٹرالر کے نیچے آ رہے ہیں، ڈمپر کے نیچے جا رہے ہیں. اذان کے وقت، اذان میں 1-2 منٹ دعا ہے کہ جو ادارے، جو ڈپارٹمنٹ، جو سیاسی قوتیں، جو پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہیں، جو عوام کے ساتھ برا کری، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی یہ بربادیاں لائے، ان کے ساتھ بھی یہ چیزیں، ان کے بھی کوئی نہ کوئی ڈمپر کے نیچے آئے، مرے نہیں زخمی ضرور ہو، ان کے بھی چالان کٹیں. ان کا یہ جو آپ نے نیا پھدو دکھایا ہے کہ 1000 چالان میں سے 200 چالان پولیس والے کے ہو گئے. ابے حرام خورو، پولیس والے تو عوام سے ہی پیسے لیتے ہیں. اگر ان کے چالان کم کاٹو، اگر ان کے چالان زیادہ کاٹو گے، وہ عوام سے پیسے لیں گے بھائی. اس چالان کے پیسے وہ کون دے گا؟ تھانے کے پاس تو اسٹیشنری کا بجٹ نہیں ہوتا بھائی. بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا ہوگا تھانے کے پاس تو اسٹیشنری، کاپی پین، وہ کہتے ہیں یار تو یہ جا کے بس پیدا کر لے کے آ. وہ جب پرنٹر کے پیپر لاتا ہے، اس کا رم لاتا ہے، تو وہ دکاندار تو اس نے خود پیسہ پیدا کرنا ہے. تھانہ اس کو اسٹیشنری کے پیسے نہیں دے رہا، تو چالان کے پیسے کہاں سے ہوں گے؟ تو ان چیزوں سے رحم کریں. یہ بچوں والی باتیں ختم کریں کہ یار ہم تو خود اس چیز میں ہیں، ہم تو خود. آپ نے تو بھائی ابھی آپ دیکھ لو، ایک آپ کا بندہ پکڑا گیا وہ شفیق موڑ پہ، 1000 روپے پر گاڑی چیزیں. تو آپ کیا انٹرنیشنل حرام خور لوگ ہیں بھائی. اور پھر وہی والی بات ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت زوال آپ کا قریب ہے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے جو ہے پلاننگ کے تحت اچھے لوگ، اچھے معاملات ہوں گے. اور جنہوں نے کرنا ہے وہ خود 15-20 دن تھوڑا ڈیلے، ان کا اپنا پروسیس ذرا سا ایک چل رہا ہے، وہ ہو جائے تو شاید اس شہر کے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. اب تو حیدرآباد تک چلی گئی، یہ بات آگے جائے گی. اور آپ نہیں اٹھو گے تو انہیں اپنے سندھ سے بھی پیار نہیں، انہیں صرف پیسے سے پیار ہے. وہ وہاں والوں کو بھی، جن کے بقول بھٹو مغرب کے بعد زندہ ہے، وہ ان کو بھی ادھر ہی دفن کر دیں گے، معاشی مار کے اور ظلم کر کے. تھینک یو.